اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دا پی پی ایس سی کریئر اکیڈمی۔ تو جنرل نالج کے حوالے سے جو اہم ترین کوسچنز ہیں اور تقریباً ہر سنگل ایم سی کیو پیپرز کے اندر آتے ہیں، اسی کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اور اس کا یہ پارٹ 5 ہے، جس میں ہم کوسچنز نمبر 201 سے لے کے کوسچن نمبر 250 کو ڈسکس کریں گے۔ تو یہ اہم ترین کوسچنز ہیں، ان کو پڑھتے رہیے، دیکھتے رہیے، نوٹس بناتے رہیے۔ انشاءاللہ ای ایس سی، ایس سی اور ایس ایس سی کے پیپرز میں آنے کے ان کے برائٹ چانس ہیں۔ تو آئیے آگے چلتے ہیں اور اپنا اس کوسچنز کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ کوسچن نمبر 201، ہو از دا کراؤن پرنس آف انگلینڈ؟ تو انگلینڈ میں اس وقت کوئین الزبیتھ دا سیکنڈ کی حکومت ہے، وہ رول کر رہی ہیں۔ تو ان کے بعد جو ہے کس نے بادشاہ بننا ہے؟ تو ان کے بڑے بیٹے ہیں پرنس چارلز فلپ، تو وہ ولی عہد ہیں۔ تو ہو از دا کراؤن پرنس آف انگلینڈ؟ انگلینڈ کا ولی عہد یا کراؤن پرنس کون ہے؟ تو وہ پرنس چارلز فلپ ہے۔ کوسچن نمبر 202، کراکورم ہائی وے بٹوین پاکستان اینڈ چائنا واز کمپلیٹڈ ان؟ تو کراکورم ہائی وے بہت زیادہ اہم شاہراہ ہے، راستہ ہے جو کہ پاکستان اور چائنا کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے۔ ویسے تو زمانہ قدیم ہی سے لوگ اس راستے پر سفر کرتے رہے ہیں اور اسے شاہراہ ریشم بھی کہا جاتا رہا ہے اور اب بھی کہا جاتا ہے، لیکن جب پاکستان اور چائنا کے تعلقات آپس میں بہت زیادہ بڑھ گئے، آپس میں بائیلیٹرل ریلیشنز، اینڈ دے سٹارٹیڈ ڈوئنگ ٹریڈ ود ایچ ادر، سو اٹ واز نیسیسری ٹو میک اینڈ بلڈ اے نیو اینڈ ماڈرن روڈ بٹوین دیم۔ تو اس حوالے سے پھر انہوں نے جو شاہراہ تعمیر کی، اسے شاہراہ قراقرم کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ قراقرم کے پہاڑی سلسلے میں موجود ہے، اور یہ 1959 میں سٹارٹ ہوئی اور 1979 میں کمپلیٹ ہوئی، مکمل ہوئی۔ کوسچن نمبر 203، کراکورم ہائی وے از آلسو نون ایز؟ تو پاکستان کے اندر جو اس کا نام ہے وہ نیشنل ہائی وے 35 ہے، اس نام سے بھی پاکستان کے اندر اسے جانا جاتا ہے۔ کوسچن نمبر 204، دا لینتھ آف کراکورم ہائی ویز؟ تو اس کا جو فاصلہ ہے، ڈسٹینس ہے، یہ پاکستان میں صوبہ پنجاب کے شہر حسن ابدال سے شروع ہوتی ہے، چائنا میں جا کے اس کے چائنا کے صوبے سنکیاگ کے شہر کاشغر کو کمپلیٹ کرتی ہے، مکمل کرتی ہے، وہاں تک جا کے مکمل ہو جاتی ہے۔ تو اس کا جو ٹوٹل ڈسٹینس ہے وہ 1300 کلومیٹر یا 810 میل ہے۔ تو دس کوسچن از ویری مچ امپورٹنٹ۔ ان چائنا کراکورم ہائی وے از آلسو نون ایز چائنا نیشنل ہائی وے 314۔ تو چائنا کے اندر اسے چائنا نیشنل ہائی وے 314 کا نام دیا جاتا ہے۔ کوسچن نمبر 206، اٹ از سیڈ اباؤٹ وچ ہائی وے؟ تو یہ وہ کون سی ہائی وے ہے، روڈ ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے a life lost every kilometer of the road، کہ جس کے 1 کلومیٹر بنانے میں ایک زندگی ضائع ہوئی۔ تو کراکرم ہائی وے ہے، کیونکہ یہ پہاڑی راستے پر بنانا اسے بہت مشکل تھا، تو اس میں بے شمار جانوں کا نقصان ہوا۔ اگر پاکستان اور چائنا کی جو گورنمنٹ نے، اداروں نے، خاص طور پر فوجی اداروں نے مل کر کام کیا تھا اس روڈ کو بنانے میں، تو بے شمار جانوں کا نقصان ہوا۔ پاکستان کی طرف سے تقریباً 800 کے قریب جانوں کا نقصان ہوا، جبکہ چائنا کی طرف سے 200 کے قریب جانوں کا نقصان ہوا۔ تو ان لوگوں نے قربانیاں دی اس روڈ کو بنانے میں، تاریخ اور تعمیر کرنے میں۔ تو ایک اہم کوسچن یہ بھی ہے کہ چائنا میں اسے فرینڈشپ ہائی وے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، چائنا میں اسے فرینڈشپ ہائی وے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بارڈر بنا ہوا ہے پاکستان اور چائنا کا، جو بارڈر ہے، کراس بارڈر ہے، تو وہ سب سے ہائیسٹ الٹیٹیوڈ پر ہے، سب سے زیادہ بلندی پر ہے سطح سمندر سے۔ اور اس کے علاوہ اہم ترین بات یہ ہے کہ اسے سلک روڈ بھی کہا جاتا ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے، زمانہ قدیم میں سلک روڈ بھی کہا جاتا تھا۔ کوسچن نمبر 207، ہو واز دا لاسٹ گورنر آف انڈیوائڈڈ پنجاب؟ انڈیوائڈڈ پنجاب سے مراد یہ ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے برٹش انڈیا کے تحت ایک ہی پنجاب تھا، مشرقی پنجاب اور مغربی پنجاب کو ملا کر ایک ہی پنجاب کر دیا گیا تھا۔ تو
اس کا جو گورنر تھا، آخری گورنر یا پاکستان بننے سے پہلے، پاکستان کی آزادی سے پہلے، اس مشترکہ یا یونائٹڈ پنجاب کا جو گورنر تھا وہ کون تھا؟ سر ایون میریڈیتھ جینکنس۔ کوشچن نمبر 208، ہو واز دا سیکنڈ لاسٹ گورنر آف انڈیوائڈڈ پنجاب؟ تو وہ تو لاسٹ تھے، سیکنڈ لاسٹ کبھی کبھی پوچھ لیتے ہیں۔ یا پینلٹیمیٹ جو گورنر تھا وہ کون تھا؟ سر برٹرینڈ جیمز گلینسی۔ کوشچن نمبر 209، ہو واز دا فرسٹ گورنر آف پاکستانی پنجاب آفٹر انڈیپینڈنس؟ جب پاکستان بن گیا، انڈیا بن گیا، تو پنجاب واز ڈیوائیڈڈ ان ایسٹ پنجاب اینڈ ویسٹ پنجاب۔ تو جو مغربی پاکستان تھا، پنجاب تھا، مغربی پنجاب تھا، ہمارے پاکستان والا جو پنجاب تھا، اس کا پہلا گورنر کسے بنایا گیا تھا؟ سر فرانسس موڈی۔ کوشچن نمبر 210، ہو واز دا سیکنڈ گورنر آف پاکستان پنجاب آفٹر انڈیپینڈنس؟ تو آزادی کے بعد پہلے گورنر تو سر فرانسس موڈی بنائے گئے تھے، جو ایک انگریز تھے، لیکن ان کے بعد پہلے کس پاکستانی کو گورنر بنایا گیا تھا جو مسلمان بھی تھے؟ تو سردار عبدالرب نشتر۔ کوشچن نمبر 211، ہو واز دا فرسٹ ایور چیف منسٹر آف پنجاب؟ تو برٹش انڈیا کے اندر 1935 کا جو ایکٹ تھا، اس میں انہوں نے، برٹش گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا 1935 کا انڈین ایکٹ، کہ اب بر صغیر کے مختلف صوبوں میں مقامی حکومتیں قائم کی جائیں گی۔ تو اس حوالے سے پھر 1937 کے الیکشن ہوئے، آپ نے اس کے بارے میں ضرور پڑھا ہوگا، اور اس کے رزلٹ کے طور پر مختلف صوبوں میں پہلی مرتبہ مقامی گورنمنٹس قائم کی گئی تھی، لوکل گورنمنٹس قائم کی گئی تھی، اور ہر صوبے کا وزیر اعلیٰ بنایا گیا تھا اور وزارتیں دی گئی تھی۔ تو جو پنجاب میں 1937 کے الیکشنز کے بعد جو حکومت قائم کی گئی تھی اور پہلے پنجاب کے گورنر بنے تھے، وہ کون تھے؟ سردار سکندر حیات خان۔ تو یہ 1937 سے لے کے 1942 تک بنے تھے، اور اپنی دوران وزارت ہی فوت ہو گئے تھے۔ کوشچن نمبر 212، ہو واز دا لاسٹ چیف منسٹر آف انڈیوائڈڈ پنجاب؟ تو انڈیوائڈڈ سے اگین بیفور دا پارٹیشن آف پاکستان اینڈ انڈیا، آزادی سے پہلے، تقسیم ہند سے پہلے، جو آخری چیف منسٹر، وزیر اعلیٰ جو اس یونائٹڈ پنجاب پر حکومت کر رہے تھے، وہ کون تھے؟ ملک خضر حیات ٹیوانا تھے۔ کوشچن نمبر 213، ہو واز دا فرسٹ چیف منسٹر آف پنجاب آفٹر پارٹیشن؟ تو پارٹیشن، آزادی کے بعد پاکستان میں پہلے جو پنجاب کے چیف منسٹر تھے، وزیر اعلیٰ تھے، وہ کون بنائے گئے تھے؟ نواب افتخار حسین ممدوٹ کو پنجاب کا پہلا وزیر اعلیٰ بنایا گیا تھا۔ کوشچن نمبر 214، سندھ بیکیم اے سیپریٹ پروونس آن 1 اپریل 1936؟ اس سے پہلے سندھ ممبئی پریزیڈنسی کا حصہ سمجھا جاتا تھا، اس کا ایک حصہ سمجھا جاتا تھا، جبکہ ہم نے پڑھا ہے کہ قائد اعظم نے کئی بار کوشش کی، اپنے 14 نکات میں بھی ذکر کیا کہ سندھ کو ایک الگ صوبہ بنا دیا جائے۔ تو انہی کی کوششوں کے نتیجے میں 1935 کے ایکٹ کے تحت سندھ کو الگ صوبہ بنا دیا گیا تھا، اور یہ 1 اپریل 1936 کو سندھ جو ہے بمبئی سے الگ ہو کر باقاعدہ ایک صوبے کی شکل میں بن گیا تھا۔ کوشچن نمبر 215، سندھ واز سپریٹڈ فرام؟ تو جیسے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ بمبئی سے اسے الگ کر دیا گیا تھا سندھ کو۔ کوشچن نمبر 216، ہو واز دا فرسٹ گورنر آف سندھ؟ اب سندھ کے گورنر بن جانے کے بعد جو اس کے پہلے گورنر تھے وہ کون تھے؟ سر لانس لاٹ گراہم۔ تو یہ سندھ کے پہلے گورنر بنائے گئے تھے۔ کوشچن نمبر 217، ہو واز دا لاسٹ گورنر آف سندھ بیفور انڈیپینڈنس؟ تو آزادی سے پہلے سندھ کے جو گورنر تھے، آخری گورنر تھے، وہ کون تھے؟ سر فرانسس موڈی۔ تو اس وقت جو کمشنر ہوا کرتے تھے برٹش انڈیا کے اندر، جو ڈپٹی کمشنر، آہستہ آہستہ جو سرکاری ملازم ہوتے تھے، جب وہ ترقی کرتے جاتے تھے اور ان کے اندر اتنی کیپیسٹیز بلڈ ہو جاتی تھی، سکلز بلڈ ہو جاتی تھی، تو اس وقت کی حکومت پھر انہیں باقاعدہ اپنے کسی نہ کسی صوبے کا گورنر نامزد کر دیتی تھی، اور وہ صوبے کو چلاتے تھے۔ تو سندھ کے آخری جو گورنر تھے سر فرانسس موڈی تھے،
لیکن آزادی کے بعد وہ پاکستان ہی میں رہ گئے تھے، اور انہیں جیسے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ ان کی کیپیبلٹیز اینڈ صلاحیتوں کی سکلز کی وجہ سے انہیں پھر پاکستان کی حکومت نے پنجاب کا پہلا گورنر نافذ کر دیا تھا۔ لیکن جب ان کے جانے کے بعد پھر پنجاب کا دوسرا گورنر سردار عبدالرب نشتر کو مقرر کیا گیا تھا۔ کوسچن نمبر 218 Who was the first governor of Sindh after independence؟ تو آزادی کے بعد پھر سندھ کے اولین گورنر کون بنائے گئے تھے؟ سر غلام حسین ہدایت اللہ، ویری مچ امپورٹنٹ پرسنالٹی سندھ کی سیاست کے حوالے سے، تو وہ پاکستان بننے کے بعد سندھ کے اولین گورنر تھے۔ اور اس کے ساتھ ہی کوسچن نمبر 209 کو دیکھیں تو 19 کو دیکھیں Who was the first ever chief minister of Sindh؟ تو پھر سندھ کے جو چیف منسٹر تھے پہلی مرتبہ بنائے گئے تھے، جیسے یاد رکھیے گا 1937 کے جو الیکشن ہوئے تھے اس میں جو سندھ میں حکومت قائم کی گئی تھی، صوبائی حکومت، تو اس میں بھی جو پہلے چیف منسٹر بنائے گئے تھے وہ سر غلام حسین ہدایت اللہ تھے۔ تو یعنی پنجاب کے بننے سے پہلے پاکستان بننے سے پہلے 1937 میں جو صوبہ سندھ میں حکومت قائم کی گئی تھی، لوکل گورنمنٹ، اس کے جو پہلے چیف منسٹر تھے وہ بھی سر غلام حسین ہدایت اللہ تھے، اور پاکستان بن جانے کے بعد سندھ کے اولین گورنر بھی سر غلام حسین ہدایت اللہ تھے۔ تو کوسچن نمبر 220 Who was the first chief minister of Sindh after partition؟ تو آزادی کے بعد جو ہے سندھ کے چیف منسٹر یا وزیر اعلیٰ کسے بنایا گیا تھا؟ محمد ایوب کھوڑو۔ تو محمد ایوب کھوڑو پاکستان کے بننے کے بعد صوبہ سندھ کے اولین جو ہے وزیر اعلیٰ تھے۔ These questions are very much important, unbelievably important, so you must focus on them and keep remembering them. Question number 221 When NWFP was established as a chief commissioner province؟ تو NWFP جو ہے نا ہمارا اس وقت کا جو صوبہ خیبر پختونخوا ہے، اس کا پرانا نام ہے نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس۔ تو یہ پہلے پنجاب کا حصہ تھا۔ NWFP جو ہے جسے شمال مغربی سرحدی صوبہ بھی کہا جاتا تھا اور اب خیبر پختونخوا کہتے ہیں، یہ پہلے پنجاب کا حصہ تھا۔ یہ بھی اہم کوسچنز ہے، لیکن اس سے 9 نومبر 1901 کو الگ کر کے چیف کمشنر پروونس کے طور پر بنا دیا گیا تھا، اور چیف کمشنر اس کو رول کرتا تھا، اس کے انڈر دے دیا گیا تھا۔ تو کوسچن نمبر 222 نارتھ ویسٹرن فرنٹیئر پروونس واز NWFP واز سپریٹڈ فرام، جیسے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ پنجاب سے اسے الگ کیا گیا تھا، کیونکہ جب انگریزوں نے پنجاب پر قبضہ کیا تو یہ شمال مغربی سرحدی صوبہ بھی اس وقت سکھ حکومت کرتے تھے۔ انگریزوں کے پنجاب پر قبضہ کرنے سے پہلے پنجاب پر سکھ حکومت کرتے تھے، اور شمال مغربی سرحدی صوبہ بھی انہی کے انڈر تھا اور پنجاب ہی کا ایک حصہ سمجھا جاتا تھا، جسے انگریزوں نے بھی برقرار پنجاب کے حصے کے طور پر ہی برقرار رکھا، لیکن 9 نومبر 1901 کو اس سے پھر الگ کر دیا تھا پنجاب سے۔ کوسچن نمبر 223 نارتھ ویسٹرن فرنٹیئر NWFP واز سپریٹڈ فرام پنجاب آن، تو اگین وہی ہے کہ کب الگ ہوا تھا؟ 9 نومبر 1901 کو پنجاب سے الگ کر کے اسے چیف کمشنر پروونس کا جو ہے درجہ دے دیا گیا تھا۔ اور کوسچن نمبر 224 NWFP's status was raised to the governor province in، اور پھر 1932 میں اس سے باقاعدہ گورنر کے پروونس کا سٹیٹس دیا گیا تھا، اور اب اس پر چیف کمشنر پروونس نے اسے نہیں سنبھالنا تھا، جبکہ اس کے لیے باقاعدہ ایک گورنر اپوائنٹڈ کیا جاتا تھا جو اس صوبے کے معاملات چلاتا تھا۔ تو 1932 میں NWFP کو باقاعدہ گورنر پروونس کا درجہ دے دیا گیا تھا۔ کوسچن نمبر 225 The North West Frontier Province is the old name of province،
تو کس صوبے کا نام ہے، پرانا نام ہے نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس یا شمال مغربی سرحدی صوبہ، یا NWFP کس صوبے کا پرانا نام ہے؟ تو خیبر پختونخوا کا پرانا نام ہے۔ کوشچن نمبر 226، The North West Frontier Province NWFP was redesigned as the province of خیبر پختونخوا آن، تو اس کا جو نام تھا نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس وہ برقرار رہا، تو اسے باقاعدہ ری ڈیزائن کر کے اس کے کچھ علاقوں پر فوکس کر کے تو پاکستان کی حکومت نے 19 اپریل 2010 میں باقاعدہ اس کا نیا نام خیبر پختونخوا رکھ دیا، اور اس وقت پاکستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اور جو 18ویں ترمیم تھی اس کے تحت 18ویں ترمیم کے تحت شمال مغربی سرحدی صوبے کا نام خیبر پختونخوا رکھا گیا تھا۔ کوشچن نمبر 227، Who was the first governor of NWFP after independence؟ تو آزادی کے بعد جب یہ بھی آزاد ہوا ہے، پاکستان کے حصے میں آیا شمال مغربی سرحدی صوبہ، تو اس کے جو اولین گورنر تھے وہ کون اپائنٹ کیے گئے تھے؟ سر جارج کننگھم جو ہے اس کے اولین گورنر اپائنٹ کیے گئے تھے، کیونکہ اس وقت بے شمار انگریز ایسے تھے جن کی جو ہے نا ایکسپرٹیز تھی گورنمنٹ کو چلانے کے حوالے سے، صوبوں کو چلانے کے حوالے سے، دیگر معاملات کو چلانے کے حوالے سے، جبکہ جو مقامی لوگ اگر مسلمانوں کی بات کریں اتنے سکلڈ اور اعلیٰ تعلیم یافتہ یا مہارت نہیں رکھتے، تو اس وجہ سے بے شمار عہدوں پر پرانے انگریزوں کو جن کی قابلیت تھی، صلاحیت تھی، ایکسپیرینس اور سکل تھا، ان کو برقرار رکھا گیا تھا، بلکہ بعض کو تو اسپیشل ریکویسٹ کی گئی تھی کہ آپ پاکستان میں موجود رہیں اور جس جگہ کام کر رہے ہیں کرتے رہیں۔ کوشچن نمبر 228، Who was the third and also first Muslim governor of NWFP after independence؟ تو جو تیسرے گورنر تھے اور پہلے مسلمان گورنر بھی تھے صوبہ خیبر اس وقت کے NWFP یا شمال مغربی سرحدی صوبے کے، تو ان کا نام کیا تھا؟ صاحبزادہ محمد خورشید۔ تو یہ صوبہ سرحد کے اس وقت کے صوبہ سرحد اور موجودہ خیبر پختونخوا کے تیسرے گورنر تھے اور مسلمان تھے، پہلے مسلمان گورنر کے طور پر انہوں نے کام شروع کیا صاحبزادہ محمد خورشید نے۔ Question number 229، Who was the first ever chief minister of NWFP؟ تو اگین اسی بات کو یاد رکھیے گا، 1937 کے انتخابات کے بعد جب موجودہ صوبہ خیبر پختونخوا اور اس وقت کے شمال مغربی سرحدی صوبے کے اندر جو حکومت بنائی گئی تھی، تو اس کے جو پہلے وزیر اعلیٰ تھے وہ کون تھے؟ صاحبزادہ سر عبدالقیوم خان۔ صاحبزادہ سر عبدالقیوم خان جو تھے وہ صوبہ شمال مغربی سرحدی صوبے کے یا NWFP کے پہلے وزیر اعلیٰ تھے۔ کوشچن نمبر 230، Who was the first chief minister of NWFP after independence؟ تو آزادی کے بعد جب NWFP پاکستان کے حصے میں آ گیا تو اس وقت جو ہے اس کے جو اولین وزیر اعلیٰ تھے وہ کون تھے؟ خان عبدالجبار خان۔ اس کے اولین وزیر اعلیٰ تھے خان عبدالجبار خان، اور ان کا تعلق کانگریس سے تھا۔ کوشچن نمبر 231، Which country is called land of prophets؟ تو وہ کون سی زمین ہے یا سرزمین ہے جسے انبیاء کی سرزمین کہتے ہیں؟ فلسطین۔ کوشچن نمبر 232، Which country is called land of thousand lakes؟ تو وہ کون سی سرزمین ہے جسے 1000 جھیلوں کی زمین کہتے ہیں؟ تو فن لینڈ۔ اس کے اندر تقریباً 1,87,888 کے قریب جھیلیں ہیں۔ کوشچن نمبر 233، Which country is called land of thousand islands؟ تو 1000 یا 1000 جزیروں کی زمین کسے کہا جاتا ہے یا ہزاروں جزیروں کی زمین کسے کہا جاتا ہے؟ انڈونیشیا۔ تو اس کے اندر 17,508 کے قریب کمی بیشی ہو سکتی ہے کہ جزیرے ہیں۔ کوشچن نمبر 234، Which country is called land of a million elephants or 1,000 elephants؟
تو وہ کون سی زمین ہے جسے 1,00,000 ہاتھیوں یا 1,000 ہاتھیوں کی زمین کہا جاتا ہے؟ لاؤس. تو لاؤس کو 10,00,000 ہاتھیوں یا 1,000 ہاتھیوں کی زمین کہا جاتا ہے. کوشچن نمبر 235. وچ کنٹری از کالڈ لینڈ آف وائٹ ایلیفینٹس؟ تو وہ کون سا ملک ہے جسے سفید ہاتھیوں کی سرزمین کہا جاتا ہے؟ تو تھائی لینڈ. تھائی لینڈ ایک ایسا ملک ہے جسے سفید ہاتھیوں کی سرزمین کہا جاتا ہے کیونکہ اس پر جو بھی خاندان حکومت کرتا رہا ہے، اس وقت بھی بادشاہت ہے، تو اس حوالے سے جو اہم نقطہ یہ تھا کہ جس بھی شاہی خاندان کے پاس، حکمران کے پاس سفید ہاتھیوں کی تعداد زیادہ ہوتی تھی، وہ زیادہ قابل احترام سمجھا جاتا تھا، زیادہ طاقتور سمجھا جاتا تھا. تو اس وجہ سے 8، 9، 10، 6، 15 کے قریب سفید ہاتھی ان کے محل میں موجود ہوتے تھے. تو اسی وجہ سے تھائی لینڈ کو جو ہے سفید ہاتھیوں کی زمین کہا جاتا ہے. کوشچن نمبر 236. وچ کنٹری از کالڈ لینڈ آف ماؤنٹینس؟ تو پہاڑوں کی زمین کسے کہا جاتا ہے؟ نیپال. نیپال از کالڈ دا لینڈ آف ماؤنٹینس. کوشچن نمبر 237. وچ کنٹری از کالڈ لینڈ آف ریورس؟ تو دریاؤں کی سرزمین کسے کہتے ہیں؟ بنگلہ دیش از کالڈ لینڈ آف ریورس. کوشچن نمبر 238. وچ کنٹری از کالڈ لینڈ آف مائٹی ریورس؟ تو لینڈ آف مائٹی ریورس یا طاقتور دریاؤں کی سرزمین کسے کہا جاتا ہے؟ نائجیریا کو. کوشچن نمبر 239. وچ کنٹری از کالڈ لینڈ آف گولڈن فائبر؟ تو سرخ ریشے کی زمین کسے کہا جاتا ہے؟ تو بنگلہ دیش. بنگلہ دیش کے اندر پٹسن پیدا ہوتا ہے جسے سنہری ریشہ بھی کہا جاتا ہے اردو میں، اور انگلش میں اسے گولڈن فائبر کہتے ہیں. اور سب سے زیادہ بنگلہ دیش سب سے زیادہ پٹسن پروڈیوس کرنے والا ملک ہے. کوشچن نمبر 240. وچ کنٹری از کالڈ لینڈ آف کیکس؟ تو کیکس کی سرزمین، کیکوں کی سرزمین یا ملک کسے کہا جاتا ہے؟ سکاٹ لینڈ کو. کوشچن نمبر 241. وچ پلیس از نون ایز دا روف آف دا ورلڈ؟ تو وہ کون سی زمین ہے، کون سی جگہ ہے جسے دنیا کی چھت کہا جاتا ہے؟ تو تبت کو یا دا ٹبیٹن پلیٹو کو، تبت کی سطح مرتفع کو دنیا کی چھت کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سطح سمندر سے سب سے زیادہ بلند علاقہ ہے، ایریا ہے. کوشچن نمبر 242. وچ کنٹری از کالڈ لینڈ آف ایمبر؟ تو لینڈ آف ایمبر جو مادہ درختوں سے نکلتا ہے اور خوبصورت قسم کے پتھر میں تبدیل ہو جاتا ہے، گوند جو درختوں سے نکلتی ہے اور فاسلائزڈ ہو کر خوبصورت سٹون میں تبدیل ہو جاتی ہے، تو اس کی سرزمین کسے کہا جاتا ہے؟ لیتھوینیا. لیتھوینیا یورپ کا ایک ملک ہے. کوشچن نمبر 243. وچ کنٹری از کالڈ لینڈ آف فرٹائل فیلڈز؟ لینڈ آف فرٹائل فیلڈز تو زرخیز زمینوں کی، میدانوں کی زمین، ملک کسے کہا جاتا ہے؟ الجیریا کو. کوشچن نمبر 244. وچ کنٹری از کالڈ لینڈ آف فائر؟ تو آگ کی سرزمین کسے کہا جاتا ہے؟ آذربائیجان کو. اس کی 2 ریزن ہے. ایک تو یہ کہ اس کے اندر جو ہے ایک زمانہ قدیم میں جو زرتشت مذہب ہے، جس میں آگ کو، پارسی مذہب ہے، اس میں آگ کو بہت زیادہ اہمیت سمجھا جاتی ہے، جس میں آگ کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور باقاعدہ اس کی عبادت کی جاتی ہے. تو بہت سارے اس کے مقامات رہے ہیں، بے شمار مقامات پر آگ کی عبادت کی جاتی تھی. ایک ریزن تو یہ بھی ہے، لیکن سب سے اہم ریزن یہ ہے کہ آذربائیجان کے اندر زیر زمین بے شمار گیس کے ذخائر ہیں، اور کسی نہ کسی وجہ سے وہ جب گیس بعض جگہوں پر باہر نکل آتی ہے اور اگنائٹ ہو کر جلتی رہتی ہے. اور زمانہ قدیم ہی سے یہ پروسیس سلسلہ جاری ہے کہ بعض میدانوں میں زیر زمین سے گیس باہر نکل کر سائنٹیفک طریقے سے، سائنٹیفک ریزن کی وجہ سے جلنا شروع ہو جاتی ہے اور دور سے آگ لگی دکھائی دیتی ہے. تو اس وجہ سے آذربائیجان کو لینڈ آف فائرز بھی کہتے ہیں. کبھی وہ آگ پہاڑوں کے اندر دکھائی دیتی ہے، کبھی میدانوں کے اندر جہاں گیس وغیرہ زیر زمین پائی جاتی ہے. کوشچن نمبر 245. وچ کنٹری از کالڈ لینڈ آف دا رائزنگ سن؟ تو لینڈ آف دا رائزنگ سن کسے کہا جاتا ہے؟ جاپان کو. جاپان کا لفظی مطلب بھی یہی ہے کہ دا پلیس ویئر سن رائزز، دا پلیس ویئر سن رائزز. اس کی وجہ یہی ہے کہ تقریباً
जो जापान में है सूरज सबसे पहले सूरज तलु होता है, नमूदार होता है, तो इस वजह से उससे जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन भी कहा जाता है। एक और लफ्ज़ भी अहम है, निप्पॉन, तो उसका भी यही मतलब है, तो जापान को निप्पॉन भी कहा जाता है, या पूछ सकते हैं, तो सेम मतलब बनता है। क्वेश्चन नंबर 246, विच कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ 1000 रिवर्स? तो गैलिशिया कंट्री से तो नहीं, अगर प्लेस कह ले तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि दिस इज एन ऑटोनॉमस एरिया इन स्पेन। तो स्पेन के अंदर ये एक खुद मुख्तार इलाका है, तकरीबन इसकी अपनी पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट का सरबराह है। वैसे ये स्पेन के अंदर है, तो इस वजह से इसे जो है ना, और ये कोशिश भी कर रहे हैं कि बेअज़ लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं गैलिशिया के पॉलिटिशियन कि इसको स्पेन से अलग कर दिया जाए। बहरहाल एनीवे, तो गैलिशिया इज कॉल्ड लैंड ऑफ 1000 रिवर्स। क्वेश्चन नंबर 247, विच कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ स्माइल्स? तो मुस्कुराहटों की सरजमीन किसे कहा जाता है? थाईलैंड को। थाईलैंड के अंदर जो मुस्कुराहट है वो उनके कल्चर का एक बहुत अहम हिस्सा है। देयर आर डिफरेंट एटीट्यूड्स और टाइप्स ऑफ स्माइल, तो मुख्तलिफ़ किस्म की मुस्कुराहटें होती हैं जो उनकी मुख्तलिफ़ सिचुएशन को या जहनी जज्बात को ज़ाहिर करते हैं, जैसे खुशी के हो गए, जैसे गम के हो गए, जैसे एग्रीमेंट के, डिसएग्रीमेंट के, इनकरेजमेंट के। तो मुख्तलिफ़ हवालों से थाईलैंड के अंदर स्माइल्स को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, तो दैट्स वाई थाईलैंड इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ स्माइल्स। क्वेश्चन नंबर 248, विच कंट्री इज़ कॉल्ड लैंड ऑफ चॉकलेट्स? तो चॉकलेट्स की ज़मीन किसे कहते हैं? स्विट्ज़रलैंड को। 249, विच कंट्री इज़ कॉल्ड आइलैंड ऑफ पर्ल्स? तो मोतियों की सरजमीन या पर्ल्स का जजीरा किसे कहा जाता है? बहरैन को। ज़माना कदीम ही से बहरैन के समंदर से जो है पर्ल्स की फ़िशिंग की जाती रही है। पर्ल्स मोतियों को समंदरों से निकाला जाता रहा है, और अब भी इसे वसी पैमाने पर बाकायदा हुकूमत की ज़ेर निगरानी ये काम होता है। तो दैट्स वाई बहरैन इज़ कॉल्ड आइल और आइलैंड ऑफ पर्ल्स। तो बहरैन को मोतियों का जजीरा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 250, विच कंट्री इज़ कॉल्ड बफर स्टेट ऑफ एशिया? अफ़गानिस्तान। बफर स्टेट से मुराद ऐसी रियासत है जो दो बड़ी रियासतों के दरमियान काम मौजूद हो और बाकायदा एक बफर का या रुकावट का काम करे। तो अफ़गानिस्तान को अहमियत हासिल रही है कि ज़माना कदीम ही से, स्टार्ट ही से, जबकि बर सग़ीर पर ब्रिटिश हुकूमत कर रहे थे, तो रशिया और बर सग़ीर में मौजूद ब्रिटिश के दरमियान दो बड़ी सुपर पावर, उस वक्त की दो बड़ी सुपर पावर्स और क़ुव्वतों के दरमियान अफ़गानिस्तान एक बफर स्टेट का काम करता था। एक साइड पे ब्रिटिश इंडिया था और दूसरी तरफ रशिया। इसी तरह अब भी बफर स्टेट के तौर पर काम कर रही है चाइना और रशिया के दरमियान। तो इस हवाले से जो अफ़गानिस्तान was considered and also considered today buffer state of Asia। वैसे तमाम दुनिया में, इवन इन एशिया में बेशुमार कंट्रीज़ हैं, बेशुमार ममालिक हैं जो कि बफर स्टेट का काम कर रहे हैं और एक बड़े दो सुपर पावर्स के दरमियान एग्जिस्ट करते हैं, वजूद रखते हैं। तो ये थे अहम क्वेश्चंस। तो इंशाल्लाह इसी सिलसिले को लेके कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि बेहतरीन से बेहतरीन मवाद डाला जाए। तो थैंक्स अ लॉट, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप मी इन योर प्रेयर्स। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।